الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین قال اخرج منہا مذموما مدحورا لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ اللہ رب العالمین نے محترم حضرات، میری گفتگو کا عنوان ہے اپنے دشمن کو پہچانیے۔ ہمارا آپ کا دشمن کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم اسی کو اپنا ازلی، اسی کو اپنا کھلا ہوا دشمن سمجھیں جس کو اللہ رب العالمین نے کہا وہی ہمارا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے کس کو دشمن کہا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ تو یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے اپنے بھائیوں کو یہ بات، یہ خواب مت بتلانا کیونکہ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ محترم حضرات، یہ شیطان جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے لیکن یہ ایسا دشمن ہے جو علی الاعلان، جو انسانوں کو بہکانے کے لیے، انسانوں کو سیدھے راستوں سے بھٹکانے کے لیے، خاص طور سے مومنین مسلمانوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے، اس کا روز ازل سے ہی یہ پلان، یہ مشن اور یہ اس کا مقصد ہے کہ ہم اس کو سیدھے راستے سے بہکا دوں۔ چنانچہ سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے جب اس شیطان کو جنت سے نکالنا چاہا اور نکال دیا ذلیل اور خوار ہو کر کے، رسوا کر کے، جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی میں شیطان کو جنت سے نکالنا چاہا تو شیطان نے کہا اے اللہ انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ قال انک من المنذرین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان نے کہا لآتینہم من بین ایدیہم قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ شیطان نے کہا اللہ جو تو مجھے جنت سے گمراہ کر رہا ہے، جنت سے نکال رہا ہے، تو سن لے میں تیرے سیدھے راستے پر آ کر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے کہا اللہ میں تیرے بندوں کو، میں تیرے سیدھے سادے نیک بندوں کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے دائیں جانب سے بھی آؤں گا، بائیں جانب سے بھی آؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی آؤں گا۔ شیطان نے چاروں طرف سے شیطان انسانوں کو بہکانے کے لیے اللہ رب العالمین سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا نکل جا، میں تجھ کو اور تیرے ماننے والوں کو جہنم سے بھر دوں گا۔ یعنی میں تجھے اور جو تیری بات مانیں گے، جو تیری اتباع کریں گے، جو تیرے کہا مانیں گے، تیرا پیروکار کریں گے، تیری پیروی کریں گے، ہم انہیں جہنم سے بھر دوں گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ محترم حضرات، ایسے ماحول میں جب کہ مسجدیں خالی رہتی ہوں، ایسے ماحول میں جب کہ برائیوں کا دور دورہ ہو، ایسے ماحول میں جب کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، ایسے ماحول میں جب کہ شیطان ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے سے بہکانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے، صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں لگا ہے، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم شیطان کے اتباع میں لگ کر کے اپنے ہی بھائی کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم شیطان کی اتباع میں، شیطان کی پیروی میں لگ کر کے ہم مسجدوں سے دور ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم شیطان کی پیروی میں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے
لا تتبعوا خطوات الشیطان یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے مومنو، اے ایمان لانے والو، شیطان کی اتباع اور پیروی نہ کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اے انسانو، اے مومنو سنو، جو شیطان کی اتباع کرے گا تو شیطان یہ برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ برائی اور بے حیائی کا۔ اگر ہمارے اندر گناہ پایا جاتا ہے، اگر ہم برائی کے راستے پر لگے ہیں، اگر ہم مسجدوں سے دور ہیں، اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت سے دور ہیں، اگر ہم اپنے بھائیوں میں دشمنی پیدا کر لیے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہیں نہ کہیں شیطان کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے مومنین، آپ اپنے دشمن کو پہچانیے اور شیطان کی اتباع سے باز آ جائیے، شیطان کی پیروی سے باز آ جائیے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہمارا نجات ہے انشاءاللہ العزیز۔ شیطان کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں بہت ساری روایتیں ہیں۔ جو آدمی مسجد کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس کو بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا آج مسلمانوں کے حالات کیا ہے، اذان سن کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کام تو شیطان کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے، جب نماز کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، ادبر الشیطان ولہ ذرات، شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے اور اس قدر تیزی سے بھاگتا ہے کہ اس کے ہوا نکلتی ہے، پادتے ہوئے بھاگتا ہے، اتنا دور چلا جاتا ہے حتی لا یسمع الاذان، یہاں تک کہ وہ اذان کو سن نہیں پاتا ہے۔ لیکن جب اذان ختم ہو جاتی ہے، وہ شیطان پھر مسجد کی طرف آتا ہے نمازیوں کو بہکانے کے لیے۔ آپ سوچو ذرا، حدیث پر غور کرو کہ اگر شیطان مسجد میں نمازیوں کو بہکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے آ جائے، بھٹکانے کے لیے نماز سے آ جائے، تو جو لوگ باہر ہیں، جو لوگ بے نمازی ہیں، جو لوگ ایمان اسلام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے غلط کام، گناہ اور ناجائز کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کا شیطان سے کتنا قریبی اور کتنا گہرا رشتہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جب اذان ختم ہو جاتا ہے، شیطان مسجد کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر جب اذان نماز کے لیے اقامت کی جاتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جب اقامت ختم ہو جاتی ہے، شیطان پھر مسجد میں آتا ہے اور ایک نمازی کو وہ سب یاد دلاتا ہے جو اس کو نماز سے پہلے یاد نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کو بھلا دیتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے اور کتنی باقی ہے۔ تو محترم حضرات، ایک شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جو ہمارا کھلا دشمن ہے، جس کا مشن اور مقصد اور پلان یہی ہو کہ ایک مومن جنت کے اندر نہ جا پائے، ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے اور دشمن اور شیطان کی چالوں سے محفوظ ہونے کے لیے مسجدوں، قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کی طرف ہمیں لوٹ آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔